جوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک سے جی آواز بڑھائیے، ایک وہ بھی بڑھائیے۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، وهو الذی واسع النوال وبدیع الکمال، ورازق العباد علی کل حال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات تقریر سننے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں بتائیے؟ میں نے پہلے آپ حضرات کی طرف سے کچھ ہمیں یہ اندیا مل جائے کہ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں یا نہیں، نہ صرف نعت خوانی ہی سننا چاہتے ہیں، تقریر بھی سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے محلہ متولیانہ ہسوا کے تمام باشندگان، بالخصوص اس جلسہ کے منتظمین اور محب گرامی وقار فاضل نوجوان حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری نجم الحسن صاحب فرخ آبادی، خطیب و امام جامع مسجد محلہ متولیانہ ہسوا، اور آپ تمام حاضرین سامعین ناظرین کو کہ آپ سبھی حضرات نے اتنا شاندار پروگرام سجایا، رچایا، بسایا، اور صرف صوبہ اتر پردیش ہی سے نہیں بلکہ صوبہ بنگال کے علماء کو دعوت دی، اور ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یقیناً فتح پور کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اے میاں، عشق نبی جو عاشق نبی جو ہوتا ہے تو عاشق نبی کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ عاشق نبی ہے، اور کسی عاشق رسول کو اگر دیکھنا ہے تو پھر اس کو ادھر ادھر کہیں نہ ڈھونڈو بلکہ جلسوں میں ڈھونڈو، جلسہ کرا لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے اندر کتنا عشق رسول ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہیدی کلمات کے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقائی نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار،
کائنات کی پہلی فصل بہار، شافعی روز شمار، نائب پروردگار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، مکی سرکار، مدنی تاجدار، اپنے اور ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نظر پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، آپ سبھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اس بزم نور میں ایک سے بڑھ کر ایک ہستی، ماشاءاللہ ہمارے نقیب اجلاس حضرت حافظ و قاری عبدالقادر صاحب کا کیا کہنا، یہ شورائے اسلام جناب فیضان نظامی صاحب ہیں، سرفراز بلبوری صاحب ہیں، اور انس رضا صاحب ہیں، سہیل اختر مراد آبادی صاحب ہیں، سبھی لوگ ہیں۔ یہ اپنے وقت کے ایک ابھرتے ہوئے، ان میں سے ہر ایک اپنے وقت کے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے ادارے کے جو طالبان علوم نبویہ ہیں، ماشاءاللہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور جس انداز میں ان بچوں نے مسجد میں نماز ادا کی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس سے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حافظ و قاری نجم الحسن صاحب نے اپنے ادارے کے بچوں کی تعلیم سے زیادہ کہیں تربیت پر بھی توجہ کی ہے۔ یہ ان کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج جب ہم ان طالبان علوم نبویہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا لباس، ان کی وضاقتہ، اور میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بالخصوص امامہ باندھنے کا اتنا شوق ہے، اتنا جذبہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں مسجد میں گیا تو دیکھا عشاء کی نماز سے لے کر اس وقت تک بچے باوقار انداز میں امامہ باندھنے پر مصروف نظر آ رہے تھے، سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز انقلاب آفری پروگرام مدرسہ حمیدیہ تعلیم القرآن کا، جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے، میرے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد امروہہ کا بھی شاندار خطاب ہوگا۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے سماعت کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ مولانا مفتی صاحب بنگال میں آئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بنگلہ زبان میں تقریر سنائیں۔ میں جانتا ہوں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ رہنے والا اگرچہ بنگال کا ہوں، لیکن میں نے پوری تعلیم اتر پردیش میں حاصل کی ہے، اور میرا مادری علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، جہاں سے تقریباً آج سے 24 سال پہلے میں نے اول نمبر سے فضیلت کی دستار بندی لی، اور پھر سن 2002 میں ہم نے وہاں سے مفتی کا بھی کورس اول نمبر سے کیا، اور آپ حضرات کی دعاؤں کی بدولت تقریباً 12 کتابوں کا میں رائٹر بھی ہوں، اور ایک بہت بڑے ادارے میں 22 سال سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، فتاوے لکھتا ہوں، تقریر بھی کرتا ہوں، لیکن تقریر یہ میرا مین ٹارگٹ نہیں ہے۔ میرا مین ٹارگٹ بچوں کو پڑھانا، فتویٰ لکھنا اور کتابیں لکھنا ہے۔ بہرحال آج کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ شاہ ہدا کانفرنس۔ پروگرام کا کیا نام ہے؟ شاہ ہدا کانفرنس، شاہ ہدا و جشن دستار بندی کانفرنس۔ تو اگر شاہ ہدا کانفرنس میں ہدایت کی بات نہ کی جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ جلسہ کامیابی نہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں اپنی تقریر میں مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی،
کوئی اس کا مستقل عنوان، لیکن میں چاہوں گا جتنی دیر آپ کے سامنے بیٹھ میں اپنی تقریر میں مختلف عناوین پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آج ہم اپنے نبی کے نام پر جلسہ کرتے ہیں اور جلسوں کو الگ الگ نام دیتے ہیں۔ پیغام رسالت کانفرنس، معراج النبی کانفرنس، جیسا جیسا مہینہ آتا ہے، جیسی جیسی نسبت ہوتی ہے، الگ الگ نام سے ہم اپنے نبی کا جلسہ کرتے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی کی یادوں کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ آج مذہب اسلام اور اسلام کی نشانیوں کو مٹا دیا، نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کی۔ آج ہماری مسجدوں پہ تالے لگائے، آج ہماری خانقاہوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آج ہمیں نماز پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے، آج جو جانور ہمارے لیے حلال تھے، جس کو اللہ نے حلال کیا تھا، اس کے کھانے پر بھی ہمارے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دن بدن یہ پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن یہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن یہ قید و بند کے جو فارمولے ہیں ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں مذہب اسلام سے دور کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس بات کو سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے، وہ اہم جذبہ، وہ مین اسٹریم وہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول کا جذبہ ہے، وہ محبت رسول کا جذبہ ہے۔ لہٰذا لوگ اس بات کی پوری تیاری میں ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن ہمارے جلسوں پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، ہمارے جلسوں پہ بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے نبی کے نام پر کو لینے پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن اے نبی کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اے حسوا کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ ہم پر چاہے جتنی بھی پابندی لگا دی جائے، ہم پر جتنا بینڈ لگا دیا جائے، ہمارے جلسوں کو جتنا روکا جائے، لیکن پھر بھی میرے نبی کے نام پر پابندی نہیں لگ سکتی ہے، میرے نبی کے ذکر پر بینڈ نہیں لگ سکتا ہے، کیونکہ میرے پروردگار نے قرآن کے مختلف سپاروں میں میرے نبی کا ذکر کیا ہے، میرے نبی کا چرچا کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک اس کائنات میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک بھی مرد مومن زندہ رہے گا، میرے نبی کے نام کا چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسے دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ گھبرانا نہیں، میرا نبی وہ ہے کہ جن کا ذکر کبھی بھی بند ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کے ذکر کی بلندی کی گارنٹی میرے پروردگار نے لی ہے۔ قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج میں آپ کے درمیان آیا نقیب ہندوستان حضرت حافظ و قاری مولانا عبدالقادر صاحب، ماشاءاللہ کچھ بھی ہو عبدالقادر ہے، غوث اعظم سے نسبت ہے انشاءاللہ، اگرچہ حافظ قرآن نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑے ادارے کے، یہی بہت بڑی بات ہے، ادارہ چلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ادارہ تو دور کی بات ہے، کسی مولانا کو مدرسے کا صدر مدرس بنا دیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے کوئی بڑا ٹینشن۔ بہرحال
حضرت حافظ و قاری نجم الحسن صاحب نے ہمیں دعوت دی. یہ دعوت ہمیں برادر عزیز نور محمد بھائی کی طرف سے موصول ہوئی. دو آدمی کی طرف سے دعوت موصول ہوئی. میں رائے بریلی آیا اور رائے بریلی سے ہمارے نقیب ہندوستان جناب عبد القادر صاحب وہاں سے مجھے آپ کے فتح پور ہسوا لے کر آئے. پھر مجھے صبح نکلنا ہے. پروگرام میں دعوت دینے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک مقرر آتا نہیں ان کی بڑی آؤ بھگت جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو نذرانہ دینا یہ ان کا آخری اور فائنل. لفافہ پکڑا دیے, کام وہیں سے ختم. اب حضرت آپ کیسے جائیے گا وہ آپ کا معاملہ ہے. کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں, کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اسٹیشن یا روڈ ویز تک چھوڑ دیتے ہیں. پتہ چلا کہ آج میں آپ کے درمیان جو آیا اور آج آپ سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں صرف آپ ہی سے نہیں بلکہ شورائے اسلام کی معتبر جماعت سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے. تو یہ ملاقات ایسے نہیں ہو رہی ہے بلکہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہو رہی ہے, کسی نہ کسی کے وسیلے سے ہو رہی ہے. میں وہاں سے آیا, آنے کے لیے ہمیں دو وسیلے کی ضرورت پڑی. ایک دائی کے وسیلے کی ضرورت پڑی اور دوسرے نقیب ہندوستان جناب عبد القادر کے 4 ویلر کے وسیلے کی ضرورت پڑی. جب جاؤں گا ان کا کام تو سماپت ہو جائے گا, لیکن جانے کے لیے بھی مجھے نقیب ہندوستان کے وسیلے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ میرا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ آپ کا بھی ہے. آپ کے ہسوا کے نہ جانے کتنے نوجوان, کتنے لوگ باہر رہتے ہیں, لیکن وہ بھی باہر جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کے وسیلے سے جاتے ہیں, کسی نہ کسی کے سہارے سے جاتے ہیں, کسی نہ کسی کی مدد سے جاتے ہیں. جانے کے لیے تو بہت سارا سورس لگتا ہے, بہت سارے وسیلے لگتے ہیں, لیکن آنے کے لیے بھی ان کو کم از کم ایک وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ یا ہوائی جہاز کی یا پھر ٹرین کی یا پھر 4 ویلر کی. پتہ چلا ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا اور جاتا ہے تو کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے, کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اے ہسوا کے خوش عقیدہ مسلمانوں, یہیں سے ذہن ملا, یہیں سے مزاج ملا, یہیں سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جب ہمیں دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک آنے اور جانے کے لیے کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے تو ہمیں جنت میں بھی جانے کے لیے کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے. اب تو مچل کے کہہ دو بھائی سبحان اللہ. ہمیں جنت میں بھی جانے کے لیے بھی کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے. ہر سنی مسلمان جس کا مضبوط ہے ایمان, جس کا پختہ ہے ایمان, جو نبی کا ماننے والا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن یاد رکھنا اے ہسوا کے مسلمانوں, لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جو عبادت والے ہیں وہ عبادت کے وسیلے سے جائیں گے, جو عمل والے ہیں وہ عمل کے وسیلے سے جائیں گے. لیکن جن کے پاس عبادت نہیں ہوگی, جن کے پاس عمل نہیں ہوگا, وہ اب نیک لوگوں کے وسیلے سے جائیں گے. کوئی اپنے ماں باپ کے وسیلے سے جنت میں جائے گا, کوئی اپنے استاذ کے وسیلے سے جنت میں جائے گا, کوئی اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے جنت میں جائے گا, کوئی مخدوم سمنا کے وسیلے سے جائے گا, کوئی صابر کلیری کے وسیلے سے جائے گا, کوئی وارث پاک کے وسیلے سے جائے گا, کوئی
محبوب الہی کے وسیلے سے جائے گا، کوئی غریب نواز کے وسیلے سے جائے گا، کوئی غوث اعظم کے وسیلے سے جائے گا، کوئی مولا علی کے وسیلے سے جائے گا، کوئی عثمان غنی کے وسیلے سے جائے گا، کوئی عمر فاروق کے وسیلے سے جائے گا، کوئی صدیق اکبر کے وسیلے سے جائے گا، اور جس کا کوئی نہیں ہوگا وہ میرے نبی کی شفاعت کے وسیلے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سب تقویٰ جو ہے ہم اسی سے ہی جنت میں چلے جائیں۔ ہمیں علماء کی خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی پیر کے مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ولیوں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تک صرف اپنی عبادت کی بنیاد پر ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنی زندگی کو ملاحظہ کریں، اگر آپ دلی اور بمبئی جانا چاہتے ہیں، کیا یہاں سے ڈائریکٹ آپ دلی اور بمبئی جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم پریشانی اٹھا کر کے تو جا سکتے ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ نہیں۔ آپ کو دلی اور بمبئی اگر جانا ہے تو آپ کو ریلوے اسٹیشن تک جانا ہوگا یا پھر ایئرپورٹ تک جانا ہوگا، وہاں سے کسی خاص سواری کو لینا ہوگا، اور اس کے سہارے سے آپ دلی اور بمبئی تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر مکہ اور مدینہ جانا ہے تو آپ ٹرین اور 4 ویلر کے ذریعے سے بھی مکہ اور مدینہ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آپ کو ایئرپورٹ جانا ہوگا اور ہوائی جہاز کے وسیلے سے آپ مکہ اور مدینہ پہنچ سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ جس طرح ہم اپنے قدم سے ڈائریکٹ دلی اور بمبئی نہیں پہنچ سکتے، مکہ اور مدینہ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کسی خاص سواری کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے، جنت تک جانے کے لیے ڈائریکٹ ہم تقویٰ کے وسیلے سے نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کسی وسیلہ عظمیٰ کی ضرورت ہے۔ اے ہسوا کے مسلمانوں، خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تقویٰ کے ذریعے سے وسیلہ تک پہنچو، وسیلہ سے اولیاء تک پہنچو، اولیاء سے مصطفیٰ تک پہنچو، اور مصطفیٰ سے خدا تک۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات کھڑے ہو کے استقبال کر لیں ہمارے آپ کے مہمان خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی۔ امروہہ شریف کی آمد ہوئی ہے، ممبر شریف پر حاضر تمامی مقتدر علماء کرام آپ جیسے مخلص سامعین کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے آ جائیں، آپ حضرات کھڑے ہو گئے ہیں، تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب امروہی تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات بیٹھیں، اور جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اسے بغور سماعت کریں۔ پوری رات کا جلسہ ہے اور شعراء کرام بھی ہیں، حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ سنت درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات،
جو آپ کا جلسہ ہے شاہ ہدا وہ جشن دستار بندی کانفرنس، یہ مدرسہ حمیدیہ تعلیم القرآن کی طرف سے، مدرسہ حمیدیہ میں کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تعلیم۔ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم کی کتنی ضرورت انشاءاللہ حضرت مفتی شکیل صاحب آپ حضرات کو بتائیں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ آج ہمارے قرآن پر بھی طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ آج ہماری قرآنی آیتوں کو بھی مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہماری قرآنی آیتوں کی بھی غلط تشریح اور اس کی غلط تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہماری قرآنی آیتوں کو لے کر کے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نیٹ کھول کر کے سرچ کر لیجئے آج قرآن پر کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور قرآن کے خلاف کیسے کیسے میٹیریل، کیسے کیسے بم بنا کر کے نیٹ پر رکھ دیا گیا ہے کہ اگر جس کو قرآن کا علم نہ ہو، قرآن کے بارے میں صحیح جانکاری نہ ہو، وہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے بھٹک سکتا ہے، ان آیتوں کو پڑھ کر کے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان آیتوں کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ حضرات لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم بے مثال ہیں تو ہمارا قرآن بھی بے مثال ہے۔ ہم بے مثال ہیں، ہمارے پیغمبر بھی بے مثال ہیں۔ ہمارے قرآن کو چاہے مٹانے کے لیے جتنی کوششیں کی جائے، کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے مثل تو دور کی بات ہے، جس کتاب کی ایک آیت کے برابر دنیا کی کوئی کتاب مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات ہمارا قرآن وہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں اس دور میں، اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل کسی کو نہیں مانتے، اب وہ ہر مذہب کو، ہر دھرم کو، ہر دھرم کی کتاب کو ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کی کتاب ہے آج، اور ظاہر سی بات ہے ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ کسی کی کتاب ہے، کسی کی گیتا ہے، کسی کی رامائن ہے، کسی کی زبور ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں اگر کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے، کوئی ایسا نیوٹرل آدمی ہو جو یہ کہے کہ ایک مذہب کے ماننے والوں، اپنے اپنے مذہب کی کتابوں پہ عمل کرنے والوں، تمہارے مذہب کی جتنی کتابیں ہیں میں ان تمام کتابوں کو جمع کروں گا، اور جمع کرنے کے بعد دو میں سے میرا ایک کام ہوگا، یا پھر اسے بمبئی کے سمندر میں غرق کر دوں گا، یا پھر ان تمام کتابوں کو آگ لگا دوں گا، تو کیا تم اپنے مذہب کی دوسری کتاب تیار کر سکتے ہو؟ اپنے مذہب کی دوسری کتاب لا سکتے ہو؟ حضرات اگر یہ چیلنج کیا جائے، یہ دعویٰ کیا جائے، تو میں آپ کو بتاؤں توریت کا ماننے والا خاموش نظر آئے گا، انجیل کا ماننے والا خاموش نظر آئے گا، زبور کا ماننے والا خاموش نظر آئے گا، اور جو کتابیں ہیں نام لینا نہیں آتا اس کے ماننے والے بھی خاموش نظر آئیں گے۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ دعویٰ اگر قوم مسلم کا کوئی سنے گا خاموش نہیں رہے گا، فوراً اس کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا اے چیلنج کرنے والا، ہمیں تمہارا چیلنج ایکسیپٹ ہے، قبول ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کی کتاب قرآن ہے، جاؤ تم پوری کوشش کر ڈالو، خود نہیں بلکہ اپنے
اپنی جماعت کی پوری طاقت لگا دو اور ہمارا جتنا قرآن ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ چین میں ہو، چاہے وہ جاپان میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے کسی ملک میں ہو، جہاں جہاں ہمارا قرآن ہے، ہمارے تمام قرآن کو جمع کرو. اٹھاؤ قرآن کو مسجدوں سے، اٹھاؤ قرآن کو خانقاہوں سے، اٹھاؤ قرآن کو مدارس سے، اٹھاؤ قرآن کو محراب سے، اٹھاؤ قرآن کو گھروں سے. ہمارے پورے تمام قرآن کو جمع کرو. جو قرآن گھروں میں ہے اسے بھی جمع کرو، جو قرآن کتاب کی دکانوں میں ہے اسے بھی جمع کرو، جو قرآن پریس میں ہے اسے بھی جمع کرو. ہمارے تمام قرآن کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اسے بمبئی کے سمندر میں غرق کر دو، چاہے اسے تم پٹرول ڈال کر کے آگ میں جلا ڈالو، لیکن اے نادان یہ نہ سمجھنا ہمارا قرآن مٹ جائے گا، ہمارا قرآن فنا ہو جائے گا، ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا. ارے نہیں، جب تم ہمارے قرآن کو جمع کر کے اس میں آگ لگاؤ گے تو یاد رکھنا ہمارا قرآن فنا نہیں ہوگا. ایسے وقت میں ہم مدرسہ تعلیم القرآن کے حافظ قرآن کو بلائیں گے. ہمارا حافظ قرآن آئے گا، وہ ایک طرف قرآن پڑھتا جائے گا، ہم دوسری طرف قرآن کو لکھتے جائیں گے. ہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. ہمارا حافظ قرآن آئے گا، وہ ایک طرف قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا اور دوسری طرف ہم قرآن لکھتے جائیں گے. ہمارا قرآن ختم ہونے والا نہیں، ہمارا قرآن فنا ہونے والا نہیں. کیونکہ اے نادان یاد رکھ، دنیا کی اور جتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ تمام کتابیں پریس کے کاغذوں میں چھپا کرتی ہیں. ہم مسلمانوں کا قرآن تو حافظ قرآن کے سینے میں چھپا. ہاں واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میرا رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے تو ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں. بے شک سبحان اللہ. جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی میرے پروردگار نے لی ہو، دنیا میں وہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ہمارے قرآن کو مٹا سکے، ہمارے قرآن کو مٹا سکے. لیکن حضرات شرط ہے کہ ہم قرآن کی ہدایات پر عمل بھی کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کریں. آج افسوس یہ ہے کہ قرآن کے نام پر تو ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب تم اس سے بہتر الفاظ میں دو، بہتر الفاظ میں دو. اور سلام کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے، سبھی حضرات جانتے بے ہیں. شک سبحان اللہ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ حضرات میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کی اس تعلیم پہ عمل کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، عمل کرتے ہیں؟ چند یہ شاہ ہدا کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں ہدایت کی تعلیم لے کر جاؤ. بے شک. اسلام میں سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب. اس کو یہیں پر رکھیے. آپ کو ایک روایت کی طرف لے کر چلتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ میرے آپ حضرات جانتے بھی ہیں، بہت مشہور باتیں ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ نبی جب جس راستے سے گزرتے تھے
تو راستے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے تھے میرے مصطفیٰ ان بچوں کو بھی سلام کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر کوئی دیوانہ اور مجنون نظر آتا تھا میرے پیغمبر ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سلام کرنے میں اپنی انسلٹی سمجھتے ہیں, اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, بیوی شوہر کو سلام کرے, استاد شاگرد کو سلام کرے, بے نمازی نمازی کو سلام کرے, غیر حاجی حاجی کو سلام کرے, اور مرید پیر صاحب کو سلام کرے. یہی ہم نے نظریہ بنا لیا, یہی ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بسا لی. اب میں آپ کو بتاؤں میرے پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر کے ہمیں یہی تو تعلیم دی ہے کہ اے میرے امتیوں سلام کرنے میں چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہ کرو, سلام کرنے میں امیر اور غریب کا فرق نہ کرو, سلام کرنے میں کالے اور گورے کا امتیاز نہ کرو, بلکہ سلام کرو, جس کو دیکھو اس کو سلام کرو, چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, چاہے وہ تمہارے گاؤں کا ہو یا نہ ہو, چاہے ان سے تمہاری پہچان ہو یا نہ ہو. سلام کرنے میں بس یہ دیکھو کہ وہ تمہارا مومن ہے, بھائی ہے کہ نہیں. اگر مومن ہے تو المسلم اخو المسلم, ارے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, ہر ایک کو سلام کرو, اگر مسلمان ہے تو ان کو سلام کرو. بے شک. سبحان اللہ. آج حال یہ ہے کہ ہم سلام کو چھوڑ دیے ہیں, ہم سلام کرتے نہیں ہیں. اور جب یہ ہم آپ سے کہتے ہیں سلام کرنے کی بات تو آپ کہتے ہیں حضرت سلام کا ماحول پیدا نہیں ہو رہا ہے. ارے میاں ماحول اپنے سے پیدا نہیں ہوتا ہے, ماحول تو بنانا پڑتا ہے. حالات خود سے پیدا نہیں ہوتے ہیں, حالات کو بنانا پڑتا ہے. آج آپ سلام کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہو, یہی وجہ ہے کہ تم کو کوئی سلام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اے ہسوا کے مسلمانوں, اپنے گھر میں بھی سلام کا ماحول پیدا کرو, کیونکہ آپ جانتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو, آپ پر اللہ کی برکتیں ہو. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اس میں ایک نہیں بلکہ آپ کو سلام کرنے والا تین دعائیں دے رہا ہے. آپ کو سلامتی کی بھی دعائیں دے رہا ہے, آپ کو برکتوں کی بھی دعائیں دے رہا ہے, آپ کو رحمتوں کی بھی دعائیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. آپ اپنے گھر میں سلام کا ماحول پیدا کرو. آپ کہیں گے ماحول کیسے پیدا ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جب گھر میں صبح نیند سے اٹھے, آپ کے بیٹے پر نظر پڑ گئی, آپ کہیے السلام علیکم. آپ کی بیوی پر نظر پڑ گئی, آپ کہیے السلام علیکم. بہو پہ نظر پڑ گئی, کہیے السلام علیکم. پوتے پہ نظر پڑ گئی, السلام علیکم. پوتی کو دیکھ لیا, ان کو بھی سلام کہیے. اللہ اکبر. آپ جب ایک روز, 2 روز, 3 روز, 4 روز, اس طریقے سے آپ جب 2-4 روز اپنے گھر والوں کو سلام کہہ دیں گے, سلام کا ماحول پیدا کر لیں گے, تو قسم خدا کی آپ کے گھر میں وہ ماحول پیدا ہوگا کہ اب آپ جب اپنے گھر میں صبح نیند سے اٹھو گے, اپنی چارپائی پہ بیٹھو گے, تو دائیں سے بیگم آئے گی, آپ کو کہے گی السلام علیکم. بائیں سے بیٹا آئے گا, آپ کو کہے گا السلام علیکم. آگے سے بہو آئے گی, کہے گی آپ کو السلام علیکم. پیچھے سے اب چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے, وہ سبھی آپ کو سلامتی کی دعائیں دیں گے, آپ کو سبھی برکتوں کی دعائیں دیں گے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, میں آپ کو بتاؤں آج حال یہ ہے کہ ہم نے سلام جو اسلام کا ایک بہترین طریقہ ہے, ایک بہترین ذریعہ ہے, ایک بہترین سنت ہے, اس کو ہم نے گوا دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تو ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, اس کے لیے نہ جانے آج آپ دیکھیں کتنے باباؤں کے پاس کتنے سارے لوگ چکر کاٹ رہے
رہے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم پریشان حال ہیں, ہم پریشان حال ہیں. ہم کسی سے کسی دینی بات کے لیے کسی کی تلاش ہو یا نہ ہو, لیکن کسی مولانا اور ٹوپی والے کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ والا ہے, کوئی عامل ہے, کوئی بابا ہے, ذرا اس کا نام تو بتائیے, جو پیسہ لگے گا ہم لگا دیں گے, جو خرچ کرنا ہوگا ہم خرچ کر دیں گے. ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے, ہمارے گھر میں یہ تکلیف ہے, ہمارے گھر میں یہ بیمار ہیں, ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو برکتیں آپ کے گھر سے ختم ہو جا رہی ہیں, یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, آپ کے گھر میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں, آپ کے گھر میں جو آسیبی خلل ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں جو جادو و ٹونا ہو رہا ہے, اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں, اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. آپ کیسے کہیں گے؟ آج یہی لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہے کہ حضرت ہم جتنا کماتے ہیں نا اس سے زیادہ ہمارا کہیں پر خرچ ہو جاتا ہے, جتنا کماتے ہیں آمدنی سے زیادہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے تو خوب مانگتے ہیں, خدا سے تو خوب مانگتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہو رہی ہے. حضرات میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ برکتیں لے کر ہمارے گھر میں خود نہیں آتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے کر کے ہمارے گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 گھر ایسے ہیں جن گھروں میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ اللہ اللہ. 3 گھر ایسے ہیں جن گھروں میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 گھر کون ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی کتا نہیں. لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب. پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی کتا رہتا ہے. ابھی ایک کتا ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, باہر زبردستی آ کے چڑھے جا رہا تھا, پتا نہیں, اور ہمارے نقیب ہندوستان نے مزاحن مفتی صاحب سے کہا کہ یہ کتا آپ کو پہچان رہا ہے کہ حضرت مفتی شکیل صاحب آ گئے ہیں. اب زبردستی چڑھے جا رہا ہے, ضرورت ہے پانی کی, پانی دینے والا کوئی نہیں, لیکن کتا چلے آ رہا ہے سواگت کے لیے. تو اگر بغیر ضرورت کے آپ اپنے گھر میں کتا کو رکھتے ہیں تو جب تک وہ کتا آپ کے گھر میں رہے گا, تو بغیر ضرورت کے آپ اپنے گھر میں کتا کو اس طرح درجہ دو گے, جب تک وہ کتا آپ کے گھر میں رہے گا اس وقت تک اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا گھر کون ہے جس گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے؟ میرے آقا نے فرمایا دوسرا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی تصویر ہوتی ہے. جس گھر میں کوئی تصویر, جاندار کی تصویر ہوتی ہے, اس گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے. اور آج آپ اپنے اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لے لیجیے کہ ہمارے گھروں میں نہ جانے کیسی کیسی تصویریں لگی ہیں. یہ تصویر کس کی ہے؟ سچن تندولکر کی. یہ تصویر کس کی ہے؟ تو فلاں ہیرو کی. یہ تصویر کس کی ہے؟ اس کی ہے, اس کی ہے, بیٹی کی ہے, بیٹا کی ہے. یہ کیا کہتے ہیں صاحب سالگرہ کی ہے, تو یہ کس کی ہے؟ تو یہ برتھ ڈے کی ہے. کیسی کیسی تصویریں ہم اپنے گھر میں سجا کر کے رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تصویر غوث پاک کی ہے. یہ تصویر کس کی ہے؟ سید سالار مسعود غازی کی. اب بزرگوں کی تصویریں بھی ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں لگانا شروع کر دیا, سوچتے ہیں کہ برکتیں نازل ہوگی. نہیں, قسم خدا کی تصویر کھینچنا, کھنچوانا, لگانا یہ سب حرام ہے. جب تک آپ کے گھر میں کوئی تصویر رہے گی تو یہی شریعت بھی کہتی ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. اور آج تک حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ
سنی مسلمان خاص کر کے مزاروں میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں اولیاء کرام میں، اور ہم علماء کا بھی حال یہ ہے کہ ہم ہدایت کی باتیں کم کرتے ہیں، اولیاء کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج ہماری تقریروں میں جو دین کی ضروری باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی، ناپاکی، طہارت، یہ جو فنڈامنٹل آف اسلام ہے جن سے ہماری قوم بہت دور ہے، ان کو بتاتے نہیں، بلکہ ہم صرف تقریر میں اپنے اولیاء کرام کی باتیں کر کے ہم خوب نعرہ لگواتے ہیں اور اپنی تقریر کی شاباشی حاصل کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں نا، تو حال یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں میں لال دھاگا بھی باندھ کر کے آتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا میں، ان سے پوچھا جاتا بھئی یہ کہاں سے باندھ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اجمیر شریف گئے تھے، وہاں سے ہم نے اس کو باندھ کے لایا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم دیوا شریف گئے تھے، وہاں سے باندھ کے لایا ہے۔ اللہ اکبر! مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مذہب اسلام میں ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا یہ ناجائز و حرام ہے، چاہے یہ دھاگا اجمیر کا ہو، چاہے یہ دھاگا کچھوچا کا ہو، چاہے یہ دھاگا بریلی کا ہو، چاہے یہ دھاگا مکہ اور مدینہ کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بد مذہبوں کا شعار ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوم کی علامتوں کو، ان کی نشانیوں کو اپناتا ہے تو سمجھ لو وہ اپنا نہیں ہے بلکہ وہ انہی میں کا ہے۔ اللہ اللہ۔ ان دھاگا سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج ہمارے اندر یہ بھی کمی آ گئی ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں نہ جانے کتنی بیوہ عورتیں ہیں، نہ جانے ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ نہ جانے ٹھنڈی کے موسم میں ہمیں کیسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو پیر میں پہننے کے لیے جوتیاں تک نصیب نہیں۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسیوں کو نظر انداز کر کے ہم کبھی اجمیر جاتے ہیں، کبھی کچھوچا جاتے ہیں، کبھی بریلی جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر ہم مہنگی مہنگی چادریں مزاروں پہ چڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ڈالا سج گیا، کتنے کا ڈالا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ 3000 کا ہے، 5000 کا ہے، 7000 کا ہے۔ مہنگی مہنگی چادریں مزاروں پہ چڑھاتے ہیں۔ حضرات میں توجہ چاہوں گا، علماء کرام کا قافلہ ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، مسئلے کے اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اگر ایک مزار پہ ایک چادر چڑھی رہے تو جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے یا پھر وہ چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر چڑھانا درست نہیں ہے، اس وقت تک دوسری چادر چڑھانا درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ یہ کام کر کے کیا یہ سوچتے ہو کہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی، آپ کی نیت پوری ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، اگر آپ کو اس ولی سے اتنی ہی محبت ہے، اتنا ہی پیار ہے تو آپ مزار پہ چادر کو نہ چڑھاؤ، کیونکہ وہ چادر ایک طرف آپ چڑھاتے ہو، دوسری طرف وہی چادر اٹھ کے دکان پہ آتی ہے، پھر کوئی آتا ہے خرید کر کے مزار پہ چڑھاتا ہے، پھر دکان پہ آتی ہے، فائدہ مجاور کا ہوتا ہے یا چادر بیچنے والے کی ہوتی ہے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صاحب مزار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر برکت حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو اے غریب نواز کے دیوانوں، غریب نواز کے نام پہ مزار پہ جا کر کے چادر نہ چڑھاؤ، بلکہ غریب نواز کے نام پہ اسی چادر کی قیمت کا کوئی کپڑا خرید کر کے اپنے گاؤں کے کسی بیوہ عورت کو دے دو، کسی ننگے آدمی کو دے دو، کسی بچے کو علم دین سے مالا مال کر دو، قسم خدا کی غریب کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، غریب نواز بھی خوش ہو جائے گا اور رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ تصویر کسی کی بھی آپ لگائیں،
برکت آنے والی نہیں ہے، دھاگا کہیں کا بھی باندھ ہے، برکت آنے والی نہیں ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اس گھر میں برکت کے فرشتے نہیں جاتے، جاتے بھی ہیں تو پلٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ تیسرا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی ناپاک آدمی رہتا ہے، فی ہے جنوبن، جس میں کوئی جنوبی آدمی رہتا ہے، ناپاک، جس کو غسل کی ضرورت ہے، غسل کی حاجت ہے، ناپاک ہو گیا، اب وہ نہاتا نہیں ہے، اسی حالت میں گھر میں رہتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اینی ون، آپ ہوں، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کا بیٹا ہو، کوئی بھی عاقل و بالغ آپ کے گھر کے فیملی ممبرز میں سے، آپ کے گھر کے سدسیہ میں سے کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں ناپاک ہے تو جب تک وہ ناپاک رہتا ہے آپ ہزاروں دعائیں کرتے رہیں، سر پٹکتے رہ جائیں، آپ چاہے تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن اللہ کی برکتیں آپ کے گھر میں نہیں آتی۔ حضرات آپ اپنے گھروں کا مشاہدہ کر لیجئے، معائنہ کر لیجئے کہ آج ہمارے اندر کتنی دوریاں ہو گئی ہے، آج ہم لوگ طہارت سے کتنا دور ہو گئے ہیں، طہارت سے کتنی دور ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم ناپاک رہتے ہیں، ناپاکی کے عالم میں ہم سارا کام کرتے ہیں، ہم ناپاک ہیں۔ پہلے کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں سہولیات کم تھی، اسباب کم تھے، جب آدمی ناپاک ہوتا تھا تو رات کو اٹھ کے ہی ہینڈ پائپ پہ چلا جاتا تھا، رات کو اٹھ کے ہی کنویں پر چلا جاتا تھا، آدمی نہاتا تھا۔ لیکن آج اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو ثروت دی ہے، آج تو آپ کے گھر میں اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، فریج بھی ہے، آپ کے گھر میں باتھ روم ہے، ہر طرح کا انتظام ہے، آپ رات کو آسانی کے ساتھ اٹھ کے نہا سکتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم نہاتے نہیں ہیں۔ ارے میاں رات تو دور کی بات ہے، صبح جب نیند سے اٹھتے ہیں اس وقت بھی نہیں نہاتے ہیں، بلکہ اسی عالم میں ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، اسی عالم میں ہم ایک دوسری جگہ جاتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ حال صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ ہماری ماں اور بہنوں کا بھی ہے کہ ناپاکی کے عالم میں بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں کھانا بھی پکا رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلا بھی رہی ہیں۔ اب بتائیے جو کھانا ناپاکی کے عالم میں ایک ناپاک عورت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے چائے بنائی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، اپنے ہاتھ سے سبزی بنائی، جب اس ناپاک ہاتھ سے کھانا بنے گا وہ کھانا گھر کے لوگ کھائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ حضرات اس لیے ایک کام باقی رہ جاتا ہے، وہ یہی کہ ہم ناپاکی کے عالم میں مسجد نہیں جاتے، اور مسجد جانے کی ضرورت بھی کیا ہے، ارے ہم نماز پڑھتے ہیں تبھی تو مسجد جائیں گے، جب جمعہ آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، جمعے کے دن ہم نہا کر کے مسجد جاتے ہیں۔ عزیزان ملت سلامیہ، اس لیے ناپاک نہ رہو۔ میں آپ کو بتاؤں جو آدمی ناپاک رہتا ہے، ناپاک جب رہتا ہے تو ناپاک آدمی جب رہتا ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت کے فرشتے نہیں آتے، پھر آتے کون ہیں؟ ایسے گھروں میں خبیث روحیں آیا کرتی ہیں، ایسی جگہوں میں شیاطین آیا کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں جنات آیا کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں ایسی چیزیں آنے کے بعد آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی شوہر کے دل میں بیوی کے تعلق سے بدگمانی ڈالتا ہے، کبھی بیوی کے دل میں شوہر کے تعلق سے غلط چیزیں ڈالتا ہے، کبھی باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی میں نہ اتفاقی ہوتی ہے، کبھی ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے۔ حضرات یہی تک نہیں بلکہ بات اور آگے بڑھ جاتی ہے، اسی لیے ہمارا پاک رہنا بھی ضروری ہے، ہمارے بستر کا بھی پاک رہنا ضروری ہے، ہمارے گھر کا بھی پاک رہنا ضروری ہے، ہمارے لباس کا بھی پاک رہنا ضروری ہے، ہماری گلی کا بھی پاک رہنا ضروری ہے، ہمارے محلے کا بھی پاک رہنا ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پاک ہوں گی تو قسم خدا کی آپ کی فکر بھی پاک ہوگی، آپ کا خیال بھی پاک ہوگا، آپ کا رجحان بھی پاک ہوگا، آپ کا عقیدہ بھی پاک ہوگا۔ جب
پاکی کا ماحول بن جائے گا تو ایسے وقت میں خدا کی رحمتوں کے فرشتے مسلسل آپ کے گھر میں آئیں گے جائیں گے، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے مصطفیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے، پیغمبر جب گزرے ہیں، آقا کے جب گزرتے تھے، طریقہ یہ ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے صحابہ کرام میرے آقا کو جھرمٹ میں لے لیتے تھے۔ صحابہ کرام کبھی حضرت علی ہیں، کبھی عمر فاروق ہیں، کبھی عثمان غنی ہیں، کبھی طلحہ ہے، کبھی زبیر ہیں، اس طرح صحابہ کرام میرے آقا کو جھرمٹ میں لے لیتے تھے۔ میرے آقا ایک مرتبہ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آگے بڑھے، ایک صحابی پہ نظر پڑ گئی، ایک صحابی کو میرے آقا نے دیکھا، جو ہی میرے آقا نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرے آقا اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس صحابی کو سلام کیا۔ جب صحابی کو سلام کیا تو اس صحابی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، صحابی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، اور عام آدمی بھی اگر سلام کرے تو جواب دینا تو واجب، کوئی بھی سلام کرے، سلام کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، سلام کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے سلام کیا ہے، وہ بھی عام نبی نہیں، نبیوں کا تاجدار، دونوں عالم کا مالک و مختار، امام الانبیاء نے سلام کیا اور سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ میرے آقا کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حالت نماز میں ہوں، ہم اگر نماز پڑھیں اور نماز کی حالت میں اگر ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، استاد نے بلایا، پیر صاحب نے بلایا، پردھان جی نے بلایا، داروغہ نے بلایا، کوئی بھی بلائے، اے ٹو زیڈ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اگر بلائے اور ہم نے ہاں میں جواب دے دیا، یس یا نو کہہ دیا، تو مفتی صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے کہ نماز فوراً فاسد، اب وہ نماز ہوگی نہیں، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا، نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ نماز کی حالت میں بات کرنے سے، کسی کی بات کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں مصطفیٰ بلائے تو اس وقت اس صحابی کو مصطفیٰ کے بلانے کا جواب دینا ضروری، اور اگر نبی نے بلایا، نبی کے بلانے کا جواب ایک نمازی نے حالت نماز میں دیا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نبی کے بلانے کا جواب دینا یہ اطاعت مصطفیٰ ہے، جو اطاعت مصطفیٰ ہے وہ عبادت خدا ہے، جو اطاعت مصطفیٰ ہے وہ عبادت خدا ہے۔ مصطفیٰ کی عبادت کی تو خدا کی عبادت ہو گئی، حالت عبادت میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اگر نبی نماز کی حالت میں بلائے، نبی کے بلانے کا جواب دینا ضروری، لیکن نبی نے سلام کیا تو اس صحابی نے سلام کا جواب نہیں دیا، صحابہ کرام پریشان ہیں، یا اللہ یہ کیسا صحابی ہے، یہ کیسا صحابی ہے کہ نبی کے بلانے کا، نبی کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کچھ بولتے، سب دلی میں سوچ ہی رہے تھے۔ قافلہ آگے بڑھا، میرے نبی کچھ دور آگے بڑھے، صحابہ کرام آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی، وہی صحابی پیچھے سے دوڑے ہوئے چلے آ رہا ہے، آیا اور آنے کے بعد نبی کے قدموں میں گر گیا، نبی کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے آقا آپ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان ہوں، اے میرے آقا
آقا آپ نے مجھے سلام کیا تھا اور مجھے اس سلام کا جواب فوراً دینا ضروری تھا، لیکن میرے آقا میں نے آپ کے سلام کا جواب فوراً نہیں دیا۔ اے میرے آقا جواب دینے میں تاخیر ہوئی ہے۔ اے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ کا گستاخ نہیں ہوں، میں آپ کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوں۔ اے میرے آقا جواب دینے میں تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ اے میرے آقا جس وقت آپ نے مجھے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے نبی کے سلام کا جواب بغیر وضو کے دوں، بغیر طہارت کے دوں۔ اس لیے اے میرے آقا میں گھر گیا، وضو بنایا، اب مکمل طہارت کے ساتھ آپ کے سلام کا جواب دینے آیا۔ اللہ اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان۔ ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے میں صحابہ کرام بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ ہم سلام تو دور کی بات ہے کہ آج ناپاکی کے عالم میں ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں پاک رہو، صاف رہو اور ایمان اسلام پہ قائم رہو۔ قسم خدا کی آج تو طہارت، آج تو پاکی اور صفائی کی تعلیم پوری دنیا دے رہی ہے اور سوچھ بھارت کا ایک ابھیان ہی چلا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں صفائی ستھرائی اور پاکی کی تعلیم جو مذہب اسلام نے دی ہے وہ دنیا کے کسی اور دھرم میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان۔ مذہب اسلام میں پاک رہنے کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ ہمیں یہ تعلیم، یہ نظریہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ادارہ ہے مدرسہ حمیدیہ تعلیم القرآن، جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ادارہ ایک کسی خاص آدمی کے گھر میں اس وقت ہیں اور اس کا اکثر و بیشتر انتظام انہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو کام جس میں سب لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، جو ایک میجورٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کام میں دوام ہوتا ہے، اس میں استحکام ہوتا ہے، اس کام میں بڑی برکتیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ پلہ مت جھاڑ لیجئے کہ وہ مدرسہ تو چل ہی رہا ہے، کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آج ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ رہے، پھر اس وقت اس ادارے کا حال کیا ہوگا۔ آج ان کا نظریہ ادارے چلانے کا ہے، ہو سکتا ہے کل ان کا نظریہ بدل جائے۔ اسی لیے ایک جٹ ہو کر کے مشترکہ طور پر خود آپ میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس ادارے کو فروغ دینے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں مدارس کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی مدارس ہیں، انہی مدارس کی بدولت آج اسلام زندہ ہے، آج انہی مدارس کی بدولت ہم قرآن کی تعلیمات سے، پیغمبر کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے مدارس کی حفاظت کی ضرورت بہت زیادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو علماء ہیں ان سے آپ کو قربت کی ضرورت ہے، ان سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے قریب ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے پاس اپنا وقت دیں اور آپ ان سے زیادہ دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ آج یہ پورا ابھیان چل رہا ہے کہ آپ کو کس طرح گمراہ کیا جائے، آپ کو دین اسلام سے کس طرح دور کیا جائے۔ آپ سفر میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی اسلام دھرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ اسکول و کالج میں بھی ہیں، وہاں پر آپ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، سنتے سنتے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے تعلق سے آپ وسوسے میں پڑ جاؤ، آپ تذبذب میں پڑ جاؤ۔ اسی لیے اسلام کو مکمل طور پہ جاننے کے لیے علماء کے قریب آنے کی کوشش کرو، علماء کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو۔ جہاں پر کوئی بات کسی سے سنو اپنے دل میں نہ رکھو، بلکہ اپنے امام سے، اپنے عالم سے ان کے سامنے پیش کرو، انشاءاللہ اس کا وہ تمہیں بہترین جواب بتائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
لا تعلمون کہ اے لوگو اگر تمہیں دین اور شریعت کی باتوں کا علم نہیں ہے تو تم چپ چاپ بیٹھے مت رہو، بلکہ اہل علم سے، علماء سے ان کے بارے میں پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے۔ اور دین کی باتیں بتانے کے لیے، شریعت کی باتیں بتانے کے لیے، اسلام کو بتانے کے لیے اب ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی خدا کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور غوث پاک غریب نواز جیسے ولی قطب غوث ابدال نہیں آئیں گے، بلکہ صبح قیامت تک دین کی باتیں یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ امام یہی دین کی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے، انہی کے ذریعے سے دین چلتا رہے گا۔ اسی لیے آپ ان کے تعلق سے اپنے دل میں صاف ستھرا خیال رکھو، ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھو، ان کو اپنے دین کا پیشوا سمجھو، ان کو رہنما سمجھو، ان کو قائد سمجھو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ میرے پیغمبر نے ہم سب کے درمیان انہی علماء کو وارث بنا کر کے چھوڑ کے گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کرام ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہی تمہیں دین کی بات اور شریعت کی باتیں بتاتے رہیں گے۔ حضرات وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن دستار بندی بھی ہونا ہے، پھر آپ کو نعت شریف بھی سماعت کرنی ہے، اور خطیب ہندوستان حضرت مفتی شکیل صاحب کا شاندار خطاب بھی سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات بہت ہی حساس طبیعت کے مالک خطیب